4 محرم الحرام کا سورج ایک دلخراش منظر کے ساتھ طلوع ہوا۔ کربلا کا ریگزار جو کبھی خاموش اور سنسان تھا اب ایک عظیم قربانی کی گواہی دینے کو بیتاب تھا۔ امام حسین علیہ السلام جنہیں نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر اٹھایا تھا، اب اپنے خاندان، اہل بیت اور باوفا ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کے تپتے میدان میں موجود تھے۔ کوفیوں کا دھوکہ اور فوجن یزید کا اجتماع۔ 4 محرم کو یزیدی لشکر کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ کوفہ سے عمر بن سعد جو ابن زیاد کے حکم پر کربلا پہنچا تھا، مزید فوجیں اور سپاہی ساتھ لایا۔ تاریخ کے مطابق 4 محرم کو امام حسین کے سامنے موجود دشمنوں کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ چکی تھی اور یہ لشکر دن با دن بڑھتا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھی بھی انتہائی نظم و ضبط اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امام نے ہر طرف سے آنے والی خبروں پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ یقینی ہے اور شہادت قریب ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی جانب سے نگرانی۔ 4 محرم کو امام حسین نے حضرت عباس بن علی کو دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری دی۔ حضرت عباس جنہیں باب الحوائج اور علمدان کربلا کہا جاتا ہے، نہایت شجاعت اور فراست کے مالک تھے۔ وہ ہر لمحہ امام کی خدمت میں حاضر رہتے اور دشمن کی چالوں پر کڑی نظر رکھتے۔ اصحاب حسین کا حوصلہ اور وفاداری۔ 4 محرم کو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے جانثارو، دشمن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ 4 محرم الحرام کا دن کربلا کی سرزمین پر ایک اور تاریخی اور روحانی دن کے طور پر طلوع ہوا۔ اس دن کے حالات کو جاننا اس لیے اہم ہے کہ یہ دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک اور امتحان، ایک اور فکری اور جذباتی مرحلہ تھا۔ پس منظر: جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے تو یزیدی لشکر نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 3 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک خط بھیجا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لیں یا ان سے جنگ کرے۔ اب 4 محرم کو حالات ایک نئے موڑ پر پہنچے۔ 4 محرم یزیدی فوج میں اضافہ اور دباؤ کا آغاز۔ عمر بن سعد کی فوج میں اضافہ۔ 4 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے مزید فوجی حملہ روانہ کیا۔ عمر بن سعد کے پاس پہلے ہی تقریباً 4000 کا لشکر تھا، لیکن اسے مزید کمک بھیجی گئی تاکہ امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر گھیرا جا سکے اور ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس روز یزیدی فوج کی تعداد 5000 تک پہنچی۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ امام حسین کے خیموں کے قریب نہ جانے دیں، ان کے پانی کے استعمال پر پابندی لگا دیں اور ان کی نقل و حرکت کو محدود کریں۔ 4 محرم الحرام سن 61 ہجری کا دن تھا۔ کربلا کی بے آب و گیا زمین پر خیمے نصب ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور اصحاب سبھی قربانی اور حق کی سربلندی کے لیے تیار ہو چکے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یزید کے ظلم کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی۔ عمر بن سعد کی آمد اور شامی لشکر کا بڑھتا دباؤ۔ 4 محرم کو عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ وہ بظاہر جنگ سے بچنا چاہتا تھا، مگر ابن زیاد نے اس پر سخت دباؤ ڈالا کہ اگر وہ امام حسین سے بیعت نہ کروائے یا ان پر حملہ نہ کرے تو حکومت اور جاگیر اس سے چھین لی جائے گی۔ اسی روز امام حسین کو اطلاع ملی کہ کوفہ سے 4000 نئے سپاہی آئے۔ عمر بن سعد نے نہر فرات پر پہرا سخت کر دیا تاکہ پانی تک رسائی ممکن نہ ہو۔ امام حسین کی تحریر اور صلح کی کوشش۔ امام حسین نے ایک آخری بار پیغام بھیجا، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمیں واپس مدینہ جانے دو، اگر اجازت نہیں تو کسی سرحدی علاقے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ جواب آیا، اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ دو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حق
اور باطل کی جنگ آخری موڑ پر داخل ہو گئی۔ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، لیکن وہ صبر کی تلقین کرتے اور خدا پر توکل رکھنے کو کہتے۔ رات کے وقت عبادت اور روحانی منظر۔ 4 محرم کی رات کو امام حسین اور ان کے اصحاب نے نماز، قرآن کی تلاوت، مناجات اور دعا میں گزاری۔ گویا یہ ایک نورانی بزم تھی جس میں شہادت کے پروانے اپنے معبود کے قرب کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ امام زین العابدین جو بیمار تھے، ان کا بستر بھی خیمے میں موجود تھا اور وہ بھی تصویر میں مشغول تھے۔ یزید کی فوج میں بے چینی۔ یزیدی لشکر اگرچہ ظاہرنہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، لیکن ان کے دلوں میں بے چینی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک پاکیزہ، مظلوم اور سچے انسان کے خلاف صف آرا ہے۔ بہت سے لوگ اندر ہی اندر پشیمان تھے، مگر دنیاوی خوف نے ان کے قدم باندھ دیے تھے۔ امام حسین کا وصیت نامہ۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت امام زین العابدین کے سپرد کی اور فرمایا: بیٹا، صبر کرنا، سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، نماز قائم رکھنا اور اہل بیت کے حقوق کو نہ بھولنا۔ اختتامیہ۔ 4 محرم کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کے راستے پر قائم رہنا آسان نہیں، لیکن جو اس راہ میں صبر، استقامت، وفا اور توکل سے کام لیتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سرخرو ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی یہ داستان آج بھی ہمیں حوصلہ، ہمت اور ایمان کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت عباس، جو غیرت و شجاعت کا پیکر تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ فرات کی جانب بڑھے۔ دشمنوں نے سخت مزاحمت کی، مگر حضرت عباس نے کئی سپاہیوں کو قتل کیا اور فرات کے قریب پہنچے۔ مگر پانی لے کر واپس آنا ممکن نہ ہوا، کیونکہ دشمن کی صفیں بند ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس واپس آ کر امام کو بتایا: مولا، پانی نہ لا سکا، مگر قسم ہے عباس کی، جب تک زندہ سکینہ کو بھی اثر نہیں ہوگا۔ رات کی عبادات اور بی بی زینب کی حالت۔ 4 محرم کی رات کو خیمہدان حسین نور سے روشن تھا۔ امام حسین، حضرت زین العابدین، حضرت حبیب، حضرت ظہیر، سبھی تہجد، قرآن اور دعاؤں میں مشغول تھے۔ بی بی زینب، جنہوں نے کربلا کا ہر غم سینے سے لگایا، خیمے کے گوشے میں سجدے میں گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے کہہ رہی تھی: یا اللہ، یہ قافلہ تیرے لیے نکلا ہے، ہمیں استقامت دے اور میرے حسین کی قربانی کو قبول فرما۔ حضرت قاسم بن حسن کی تربیت اور سوال۔ اسی دن حضرت قاسم بن حسن، جو صرف 13 سال کے تھے، امام حسین کے پاس آ کر پوچھتے ہیں: چچا جان، کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ امام نے ان کی پیشانی چومی اور فرمایا: بیٹا، تم وہ شہزادے ہو جو سب سے دردناک شہادت پائیں گے۔ تمہاری لاش کے ٹکڑے بی بی زینب اپنی چادر میں جمع کریں گے۔ یہ سن کر حضرت قاسم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یزیدی لشکر میں شک و تذبذب۔ دوسری طرف عمر بن سعد کی فوج میں کئی لوگ تذبذب کا شکار تھے۔ بہت سے سپاہی رات کو امام حسین کے خیمے کی جانب آ کر چھپ کر ان کی تلاوت میں قرآن سنتے اور روتے۔ کچھ لوگ عمر بن سعد سے کہتے: کیا یہ وہی حسین نہیں جنہیں رسول خدا اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے؟ مگر دولت، خوف اور دنیاوی حرص نے ان کے ضمیر سلا دیے۔ آسمان کا رنگ بدل رہا تھا۔ 4 محرم کی شام، کربلا کی فضا بدل گئی۔ تیز ہوائیں، گرد و غبار اور خوف کے سائے خیموں پر چھا گئے۔ امام حسین نے اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا: یہ مرتبہ تو باقی ہے، کل ظلم کی تلواریں بے قابو ہو جائیں گی، مگر ہم سب صلو اور سچائی سے لڑیں گے۔ 4 محرم کو امام حسین نے خیموں کو تبدیل کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سکینہ، حضرت رباب، حضرت اور دیگر بیویاں خیموں میں موجود تھیں۔ امام حسین نے حضرت عباس کو خیموں کے اطراف محافظین مقرر کرنے کو کہا۔ حضرت عباس، حبیب بن مظاہر، ظہیر بن قین اور مسلم بن اسجہ جیسے جانثار دن رات پہرا دے رہے تھے۔
حضرت حبیب نے جوانوں کو جمع کر کے کہا، ہمیں اپنی جانیں دے کر بھی بوہے کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، یہی ہمارا مقصد کربلا ہے۔ پانی کی شدت اور حضرت علی اصغر کی پیاس۔ 4 محرم کے دن پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ امام حسین کے خیمے میں چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپنے لگے۔ حضرت علی اصغر، جو صرف 6 مہینے کے تھے، اپنی ماں کی گود میں بار بار ہچکیاں لے رہے تھے۔ حضرت رباب نے علی اصغر کو امام حسین کے پاس لایا اور کہا، یا حسین، میرا لال پیاس سے بےحال ہے۔ امام نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عباس کو اشارہ کیا کہ پانی کی کوئی صورت نکالی۔ حضرت عباس کی جرأت اور فرات تک رسائی کی کوشش۔ حضرت عباس، جو غیرت و شجاعت کا پیکر تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ فرات کی جانب بڑھے۔ دشمنوں نے سخت مزاحمت کی، مگر حضرت عباس نے کئی سپاہیوں کو قتل کیا اور فرات کے قریب پہنچے، مگر پانی لے کر واپس آنا ممکن نہ ہوا کیونکہ دشمن کی صفیں بند ہو چکی تھی۔ حضرت عباس واپس آ کر امام کو بتایا، مولا، پانی نہ لا سکا، مگر قسم ہے عباس کی، جب تک زندہ سکینہ کو پیاسا نہ لگا۔ 4 محرم کو امام حسین نے خیمے کو کرتے کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سکینہ، حضرت رباب، حضرت اور دیگر بیویاں خیمے میں موجود تھیں۔ امام حسین نے حضرت عباس کو خیمے کے اطراف محافظین مقرر کرنے کو کہا۔ حضرت عباس، حبیب بن مظاہر، ظہیر بن قیں اور مسلم بن اسجہ جیسے جانثار دن رات پہرا دے رہے تھے۔ حضرت حبیب نے جوانوں کو جمع کر کے کہا، ہمیں اپنی جانیں دے کر بھی بوہے کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، یہی ہمارا مقصد کربلا ہے۔ پانی کی شدت اور حضرت علی اصغر کی پیاس۔ 4 محرم کے دن پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ امام حسین کے خیمے میں چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپنے لگے۔ حضرت علی اصغر، جو صرف 6 مہینے کے تھے، اپنی ماں کی گود میں بار بار ہچکیاں لے رہے تھے۔ حضرت رباب نے علی اصغر کو امام حسین کے پیٹ